الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان رواہ البخاری. حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک سورت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پیش کیا ہے. اللہ سے دعا ہے مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا ہے. اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اترتے ہیں اور روح الامین اترتے ہیں اور یہ رات صبح تک طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کی راوی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری 10 راتوں کی تاک راتوں میں تلاش کرو. جو رمضان کے آخری 10 دن ہیں ان کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں راتوں میں اس کو تلاش کرو. لیلۃ القدر اس خاص رات کا نام نہیں بلکہ اس کی صفت ہے، کیونکہ قرآن مجید اس خاص رات میں نازل کیا گیا تھا، اس لیے اس رات کو قدر کی رات کہا گیا ہے. اور فرمایا کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ایسی عظیم الشان رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اللہ رب العالمین کا نازل کردہ فرمان نازل ہوا. انسانوں پر اس سے بڑا اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنا کلام نازل فرمایا. اور یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جس رات کے ساتھ میں نازل ہوا اس رات کو لیلۃ القدر کہا جانے لگا اور وہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہو گئی اس قرآن کی برکت کی وجہ سے. آج اس قرآن ہی کی یہ برکت ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں. رمضان کے مہینے کو جو مناسبت حاصل ہوئی، جو اس کو فوقیت حاصل ہوئی، جو اس کو مقام حاصل ہوا، جو اس کو فضیلت حاصل ہوئی، جو اس کی اہمیت بڑھی، کس وجہ سے بڑھی؟ بولو، قرآن مجید کی وجہ سے. اس وجہ سے بولو نا، قرآن کی وجہ سے. یہ قرآن کی وجہ سے اس کو سارے رات لگے ہیں. یہ رات افضل رات کیوں ہوگی؟ قرآن کی وجہ سے. یہ مہینہ افضل مہینہ کیوں ہو گیا؟ قرآن کی وجہ سے. روزے ہم کیوں رکھ رہے ہیں؟ قرآن کی وجہ سے. قرآن کے شکرانے کے طور پر کہ یا اللہ تو نے ہم پر یہ احسان عظیم کیا ہے، بہت بڑا تیرا ہم پر احسان ہوا ہے کہ تو نے ہم پر اپنا قرآن نازل کیا ہے.
कुरान नाज़िल किया। इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने ये फैसला किया। और जो हमारे 1000 महीनों से बेहतर ये रात है तो 83 साल से कुछ ऊपर बनते हैं, लेकिन 1000 महीनों से मुराद ये नहीं है कि इससे कि वो दिन जो साल महीने गिने जाते हैं इससे मुराद वो भी नहीं है। यानी इसका मतलब ये मफहूम इसका ये है कि 1000 महीनों से बेहतर मफहूम ये है कि लातादाद बेहतर है ये रात दूसरी रातों से, कई गुना बेहतर है, उसका आप अंदाजा कर सकते ही नहीं है। जैसे कोई आदमी किसी को कोई बात कहे ना तो कहता है मैं तेरे से हार बनाएगा लाखी है तो मेरे का छोड़ता कौन है। उसका मतलब ये होता है कि मैंने तुझे कई बार ये बात कही है, बेलातादाद मरतबा तुमने मैं तुम्हें ये बात कही है, तुमको मालूम नहीं। तो इससे मालूम हुआ कि ये 1000 महीने की जो लिफत शाद फरमाया इससे मुराद ये कि कई गुना, हम ये भी नहीं कह सकते कि 83 साल या 83 साल से कुछ साल ऊपर का अरसा अगर 1000 महीने गिना जाए, इससे भी अफजल है ये रात। और ये रमजान मुबारक का जो महीना है इसमें तो नेकियों की सेल लगी होती है ना, नेकियों का अरूज होता है, नेकियों की बढ़ोतरी होती है, नेकियों की नशोअंफाज होती है, नेकियों की तरक्की होती है, नेकियों को अफजूनी होती है। इसलिए इस महीने में जितना कुछ भी आदमी करे वो उसके लिए बेहतर है। लेकिन लैलतुल कद्र की तलाश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्काफ फरमाया। इत्काफ का वाक़या ये कि पहले 10 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्काफ फरमाया। रमजान के पहले 10 दिन आपके साथ कुछ सहाबा भी बैठे हुए थे। पहले 10 दिन इत्काफ करने के बाद फिर दूसरे 10 दिन भी, दूसरे अशर के भी 10 दिन इत्काफ किया। अब ये 20 दिन का इत्काफ हो गया। इन 20 दिनों में लैलतुल कद्र नहीं मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि जो लोग पहले मुझसे 20 दिन तक साथ रहे हैं वो 10 दिन और इत्काफ करें, क्योंकि लैलतुल कद्र रमजान की आखिरी अशर में और ये हर रमजान में होती है। तो फिर सहाबा किराम ने रमजान के आखिरी अशर में इत्काफ किया। तो इत्काफ क्यों किया, किस लिए किया? लैलतुल कद्र के लिए, लैलतुल कद्र के लिए इत्काफ किया। अब जो लोग इत्काफ करते हैं उनको इत्काफ के कुछ न कुछ मसाइल मालूम होने चाहिए। उसके कुछ अहकाम हैं, कुछ मसाइल हैं, कुछ मुफ्सदात हैं, कुछ मुस्ताबात हैं, कुछ फराइज हैं, कुछ ऐसी चीजें मुफ्सदात जो है जिससे इत्काफ टूट जाता है, मालूम होना चाहिए ना। तो इत्काफ तो बैठ जाते हैं लेकिन मालूम नहीं होता, इत्काफ टूट जाए पता भी नहीं चलता कि इत्काफ टूट गया है। और ऐसी ऐसी हरकत होती हैं जो जानकर की जाए या बगैर जाने बुझे की जाए, आदमी का इत्काफ टूट जाता है। अब वो मालूम करने चाहिए मसले। जब हम छोटे थे उसको देखते थे कि बुजुर्ग आदमी इत्काफ बैठते थे, आज तो बुजुर्गों ने छोड़ दिया ये काम, ये बच्चों पर और नौजवानों पर डाल दिया जी आप करो इत्काफ। जो जाने वाले हैं दुनिया से उनको ज्यादा इस चीज की अहमियत का एहसास होना चाहिए कि हो सकता है मेरी जिंदगी का ये आखिरी रमजान हो, मुझे उससे फायदा उठाना चाहिए, हो सकता है अगले साल में रमजान की मौजूद ही ना हो। इसलिए मैं इत्काफ करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल इत्काफ फरमाया करते थे और आखिरी जिंदगी के जो आखिरी इत्काफ है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का इत्काफ किया, 20 दिन का इत्काफ किया। तो 10 दिन का जो इत्काफ है ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है। बस्ती का अगर एक आदमी बैठ जाए सबकी तरफ से अदा हो जाता है, लेकिन इत्काफ को इत्काफ करके अदा करना चाहिए ताकि उसका वो जो उसके अहकाम है, जो उसका फायदा है वो हासिल हो सके। आखिर आपसे हर एक चीज का कोई ना कोई मकसद होता है ना, उसका मकसद क्या है? रमजान के रोजों का मकसद जैसे तकवा है, परहेजगारी है, खुदा खौफी है, इत्काफ का भी यही मकसद है कि आदमी के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो, सही मायनों में मोहम्मद बन जाए। 10 दिन मस्जिद के अंदर गुजारने के बाद उसकी जिंदगी के अंदर कोई इनकलाबी तब्दीली वाकया, लेकिन होता आमतौर पर यह है कि इस जगह की बात मैं नहीं कर रहा, मैं आम बात कर रहा हूं, क्योंकि हम सारा बहुत सारा माशरा हम देखते हैं और सबको समझ रखकर बात कर रही होती है। आमतौर पर यह होता है कि रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में जो इत्काफ बैठते हैं वो रमजान से पहले नजर नहीं आते और शवाल का चांद नजर आने के बाद वो नजर नहीं आती। तो इत्काफ के लिए तो ये जरूरी है कि आदमी फराइज का पाबंद हो, ये चीज जरूरी है। मैं नहीं कहता कोई इत्काफ उनका नहीं होता, उनका इत्काफ होता है, उनको सवाब मिलेगा, अल्लाह उनको अजर उसका देगा, लेकिन आदमी को खुद इस चीज का एहसास होना चाहिए। ये सैकर अलाउंस और ओवर टाइम जो होता है उसकी तरह होता है। जो आदमी ड्यूटी पर हाजिर होता है ना उसके लिए ये अलाउंस होते हैं। अगर कोई आदमी ड्यूटी पर ही हाजिर ना हो, अलाउंस देने के लिए आ जाए कि मुझे अलाउंस दो जी,
अलाउंस किस चीज का भाई? तुम तो ड्यूटी पर ही हाजिर नहीं हो, इसलिए फराइज की पाबंदी जरूरी है। फिर इस चीज में ये भी देखना चाहिए, आप जो इबादत रमजान में करते हैं, हलाल रोजी को भी इसमें बड़ा इन्हिसार है। रोजी हलाल होगी, तमाम इबादत अल्लाह की मकबूल होंगी। तो अल्लाह ने कुरान में बारह लैलतुल कद्र के मुतालिक फरमाया कि तुम नहीं जानते कि लैलतुल कद्र क्या है। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमको नहीं पता कि लैलतुल कद्र क्या है, इसकी कद्र और कीमत तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने खुद तारीफ कराया कि ये रात खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से बेहतर रात है। ताकि लोगों की इस तरफ रगबत हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान का हर आखिरी अशरा अपना तहबंद कस लेते थे, कमर कस लेते थे, और आप सब घर वालों को भी उठाते थे, सारी सारी रात उठाते थे कि भाई उठो जागो, रमजान जाने वाला है, इसमें कर लो जो कुछ करना है, आखिरत की तैयारी के लिए ज्यादा से ज्यादा कर लो। हम जिस माहौल और माशरे में रह रहे हैं, इसमें कोई नहीं रमजान की इतनी कदरों की हम देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। वो अहमियत नहीं रमजान की जो अहमियत होनी चाहिए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम के वाक़यात हम देखते हैं और हदीस की किताब में जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उनको किस तरह इस महीने की अहमियत का एहसास था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह उभारते थे, इस महीने के लिए तैयार करते थे कि भाई इस महीने के लिए तैयारी करो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ इस महीने के लिए तैयारी करो। अब यही सब कुछ करना है, कुरान की तिलावत है, जिक्र अज़कार है, नवाफिल है, अल्लाह की याद है, दिल अल्लाह की याद से मुनव्वर है। और बाज लोग जो तो अपना कारोबार छोड़ देते इस महीने में, वो कहते हैं 11 महीने कमाते रहे हैं ना जी, एक महीना जो है वो रेस्ट करांगे, अल्लाह की याद करांगे, अल्लाह फिर और देगा, और अल्लाह को देता भी है। जो इस तवक्कल के साथ अल्लाह को याद करते हैं, इस तवक्कल के साथ, इस भरोसे पर कि वो खैरुर राज़िकीन है, रिज़्क़ देने वाला वो है, इस तरह जब वो उसको याद करते हैं इन्हिमाक के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, तवक्कल के साथ, तो फिर अल्लाह ताला उनको फिर देता भी है। इसलिए एक महीना वो लोग मुख्तास कर देते हैं कि ये महीना हम अल्लाह की इबादत करेंगे। एतकाफ लोग जो बैठते हैं उनके लिए ये हुक्म है कि वो जब एतकाफ बैठे तो मस्जिद से फिर बाहर नहीं जा सकते। हाजतुल इंसान का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हुआ है, हाजतुल इंसान के अलावा नहीं जा सकते। उसमें पेशाब वगैरह के लिए मस्जिद से बाहर जा सकते हैं, वैसे हम गुस्ल नहीं कर सकते, जुमा का गुस्ल नहीं कर सकते, मुस्ताहबात गुस्ल नहीं कर सकते, फर्ज गुस्ल जुमा से मस्जिद से बाहर जाकर कर सकते हैं। और इसी तरह जो और उनके अहकाम अगर लेकिन वहां पर जाकर मिसवाक मारना, टूथपेस्ट मारना और वहां पर बैठना वुजू की जगह पर, वो मस्जिद के बाहर जगह है। मस्जिद के बाहर अगर 1 मिनट या आधा मिनट भी रुका वो इत्काफ टूट गया, इत्काफ टूट गया। इतना नाज़ुक मसला है। एक लम्हे के लिए उन्हें मस्जिद के बाहर खड़ा होना बगैर किसी वजह के, वुजू करना है झट पर मस्जिद के अंदर, मुंह से साफ करना है तौलिये से मस्जिद के अंदर आकर साफ करना, कोई रू रियायत तो नहीं है इसमें। मस्जिद के बाहर एक कदम ही बाहर चला गया, आधे मिनट के लिए बाहर चला गया, उसका इत्काफ टूट गया। इसलिए ये सुन्नत मुअक्कदा अल इत्काफ है, इसके हलाल अहकाम है। एक नफल इत्काफ है। अब हम मस्जिद में बैठे हुए हम इत्काफ की नियत कर लें, हम जुमा का भी हमको सवाब मिल जाएगा, नफल इत्काफ का भी सवाब मिल जाएगा। नफली इत्काफ के लिए कोई वक्त नहीं है, 1 मिनट का भी नफली इत्काफ हो सकता है, उसके लिए कोई शरायत नहीं है इतने भी जोड़ी, वो टूटता नहीं, मस्जिद से बाहर निकले तो वो खत्म हो जाता है। फिर मस्जिद के अंदर इत्काफ की नियत कर ले, फिर इत्काफ का सवाब मिल जाता है। यह नफली इत्काफ। एक इत्काफ है वाजिब इत्काफ, वो मन्नत वाला इत्काफ होता है। जो आदमी को मन्नत माने कि मेरा ये काम हो गया तो फिर मैं इत्काफ करूंगा या इत्काफ करूंगी, तो क्या होगा, उसको वो इत्काफ करना जरूरी हो जाएगा। जो सुन्नत मुअक्कदा अल इत्काफ है वो जरूरी नहीं है, एक आदमी में बस्ती का बैठ जाए सबकी तरफ से हो जाता है, लेकिन जो मन्नत मान ली अब उसका अदा करना जरूरी हो गया। उसकी अब उससे पूछोगी कि तुमने मन्नत मान की, अदा क्यों नहीं की। और मन्नत वाले इत्काफ को कहते हैं वाजिब इत्काफ। वो वाजिब इत्काफ, वाजिब इत्काफ में भी रोजा जरूरी होता है, रमजान में बैठे या गैर रमजान में। और सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया इत्काफ है, इसमें भी रोजा जरूरी है। नफल इत्काफ में रोजा नहीं होता।
اسی طرح اگر کسی آدمی کا اعتکاف ٹوٹ جائے، ایک دن کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، مسجد سے باہر گیا کہیں، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا کسی وجہ سے بھی، تو اس کو پھر اس اعتکاف کی قضا کرنی پڑے گی، اور رمضان سے بعد اگر قضا کرے گا ایک دن کی تو اس کو اس دن کا روزہ بھی رکھنا ہے جس دن وہ اس کی قضا کرے گا۔ تو اعتکاف کے بارے میں بے شمار مسائل ہیں، ان سے بھی آگاہی ہونی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح یہ سارے اعتکاف کے احکام، لیلۃ القدر، اعتکاف، رمضان کے روزے، یہ جتنی بھی عبادات ہیں، ان سب کا اصل مرکز کیا ہے؟ مرکز ہے قرآن مجید۔ مرکز کیا ہے؟ قرآن مجید۔ آپ کو میرے خیال سمجھ نہیں لگتی بات کی، یہ اتار دیں اسپیکر، بولتے نہیں، آپ سمجھ نہیں لگ رہی۔ قرآن مجید مرکز ہے۔ مرکز کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، قرآن مجید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے بہت سی قوموں کو اٹھاتا ہے اور بہت سی قوموں کو گرا دیتا ہے۔ اور پھر یہ قرآن ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے جس کے شروع میں ہی اللہ نے یہ بات فرما دی، لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ شکوک سے بالا تر کتاب ہے۔ دنیا کے مصنفوں نے جو کتابیں لکھی اس میں 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی اس کتاب میں کوئی ایک غلطی بھی نہیں ہو سکتی۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، زیر زبر کی غلطی بھی نہیں کوئی ثابت کر سکتا۔ لاکھوں کی تعداد میں حفاظ قرآن ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے، وہ قرآن کے بھی حافظ بھی ہیں اور قرآن کے وہ محافظ بھی ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کی باقی کتابیں انگلش کی ہو، اردو کی ہو، عربی کی ہو، دوسری کتابیں قرآن کے علاوہ، وہ آدمی اس طرح یاد نہیں کر سکتا جیسا قرآن کو یاد کرنے والے یاد کرتے ہیں، اور جن کو یاد ہو جاتا ہے ان کے لیے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، ان کے لیے وہ مسئلہ ہی نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر اللہ نے چیلنج کیا انسانوں کو بھی جنوں کو بھی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم شک میں اس بات کے بارے میں کہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، لے آؤ کوئی ایک سورت اس کی مثل، لے آؤ کوئی ایک سورت۔ اللہ نے چیلنج کیا تھا 14 سال پہلے، کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا۔ فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، اور اپنے جو دوسرے گواہ ہیں ان کو بھی بلا لو، اپنے گواہ کو بھی بلا لو، اکیلے نہیں کام کر سکتے، ان کو بھی ساتھ ملا کر یہ کام کرو، ایک سورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ اس جیسی، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکتے اور بالکل تم ایسا نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو اللہ کے اس چیلنج کا جواب آج کو کوئی بھی دے سکا۔ اللہ نے یہ قرآن جو ہمیں دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا دل ہے جس نے اس کو برداشت کر لیا، اس کو قبول کر لیا، ورنہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ہو جاتا، اللہ کے خوف سے ریزہ ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم اس طرح کی مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو۔ تو قرآن مجید ہمارے پاس آ گیا، اللہ کا بڑا احسان ہو گیا کہ دنیا میں مسلمان ہی وہ واحد قوم ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب ہر قسم کی تحریفات سے پاک، ہر قسم کی غلطیوں سے پاک، ہر قسم کی کمی بیشی سے پاک موجود ہے۔ لیکن مسلمان ہی وہ بدقسمت قوم ہے جو اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، اس کے تقاضے نہیں پورے کر رہے۔
قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو خوشبو لگا کر، اس پر گلاب چڑھا کر، اس کو چوم کر، جن بھوت پر افغانے کے لیے اس کو اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے، برکت کے لیے اس کو گھر میں اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے، اس لیے قرآن نہیں آیا ہے۔ قرآن بھیجنے والے نے، قرآن لانے والے نے، اور جس میں قرآن نازل ہوا ہے اس نے اس کا یہ مقصد نہیں بیان کیا ہے۔ اس کا مقصد، اس سے پوچھو کہ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، تجھے کیوں بھیجا گیا ہے؟ انسانوں کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے۔ یہ انسانوں کو بتاتا ہے کہ تمہارے آپس کے تعلقات کس طرح کے ہونے چاہیے، تمہارا دوست کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے، تمہارا ساتھی کون ہے، تمہارا اجنبی کون ہے، کس کام میں تمہارا فائدہ ہے، کس کام میں تمہارا نقصان ہے، کس کام سے تمہاری دنیا بنتی ہے اور آخرت بنتی ہے، اور کس کام سے تمہاری دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے اس سے پوچھنا چھوڑ دیا، ہم اس سے نہیں پوچھ رہے۔ ہم بدقسمت ہے کہ نہیں ہے جو قرآن سے وہ بات پوچھ نہیں رہے، قرآن میں بتانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن عرب کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ جڑ قوم، وہ جاہل قوم، وہ بتوں کو پوجنے والی قوم، وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والی قوم، اس کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا تو کیسے انقلاب آ گیا۔ اس قرآن کی برکت سے، اس کے انقلابی کتاب کی وجہ سے کیسا انقلاب آ گیا۔ وہ جو چور تھے، وہ جو بت پرست تھے، وہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، کس طرح کی ہیرے اور موتی بن کر نکل کر سامنے آ گئے۔ یہ اس کتاب کی تاثیر ہے، یہ اس کتاب کا کمال ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب آئین ہے۔ تو اس کتاب کا تو یہ مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ کی جو کتاب ہے اس کے نازل ہونے کا مقصد، آپ کسی کیم کے پاس جاتے ہیں، اس کو جا کر اپنی بیماری کا بتاتے ہیں، وہ آپ کو نسخہ لکھ کر دیتا ہے کہ جاؤ بھائی یہ نسخہ لے جاؤ، جا کر پنساری کی دکان سے یہ دوائیاں لے کر دوائی تیار کرو اور وہ استعمال کرو۔ اب اگر جو نسخہ لے کر آئے وہ اس نسخے کو کا جو دے اس کو گول کر پانی میں پی جائے، یا اس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دے، تو اس کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے گی؟ نہیں تبدیلی اس کے اندر آئے گی۔ وہ جو نسخہ اس نے دیا ہے اس نسخے کو اس کے طریقے کے مطابق استعمال کرنا ہوگا۔ اگر نہ استعمال کیا تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر کیا رکھوا کا۔ ایسی کے ذریعے تبدیلی واقعہ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے ہیں، صحابہ قرآن سن رہے ہیں، دلوں کے اندر شاید کے قطروں کی طرح اللہ کا قرآن داخل ہو رہا ہے اور ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ اس وقت وہ واقعات سنانے کا وقت نہیں ہے کہ اس قرآن کی برکت سے کتنے صحابہ کرام نے اپنے واقعات اسلام لانے کے بیان کیے ہیں کہ ہماری زندگیاں کس طرح بدل گئی اس قرآن کی وجہ سے۔ اور سوچنے کی بات یہ بھی تو ہے کہ قرآن تو وہی ہے جو 14 سال پہلے پرانا تھا، پہلا تھا، وہی آج قرآن مجید ہے، آج کو نیا قرآن مجید تو نہیں آ گیا، وہی قرآن ہے۔ وہ اس قرآن کو پڑھتے تھے، ان کی زندگیاں بدل جاتی تھیں، ان کے چہروں پر، ان کے جسم پر اس کے پڑھنے کی وجہ سے خشیت، للہیت، خشوع و خضوع اور اللہ کا خوف طاری ہو جاتا تھا۔ آج ہم ہیں اسی قرآن کو ہم بھی تو پڑھتے ہیں، قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے اور یہ یاد رکھیں اس قرآن کو ناظرہ بھی پڑھنا چاہیے، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے، اور پھر اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں یہ آ جائے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو سکھائیں، لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ سب سے بہترین انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہترین انسان کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
سب سے بہترین انسان ہوا جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. لوگ بے شک اس کو بہترین انسان نہ سمجھیں لیکن وہ بہترین انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خود قرآن سیکھنے والے دوسروں کو قرآن کی تعلیم دینے والے. اس کے ذریعے معاشرے کے اندر تبدیلی آتی ہے. اگر ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد بھی قرآن نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہی مقصد ہے ان کے آنے کا کہ انہوں نے آ کر اس قرآن کے ذریعے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, انہوں نے یہ کام کیا اپنے معاشرے کے اندر. پھر معاشرہ تبدیل ہوا ہے. جس طرح اس مہینے کو اس قرآن کی وجہ سے فوقیت حاصل ہوئی, اس رمضان کے روزوں کو, لیلۃ القدر کو, اعتکاف وغیرہ کو, تمام عبادات کو اس قرآن کی وجہ سے فوقیت حاصل ہوئی, اسی طرح جو آدمی بھی اس کے ساتھ جڑ جائے گا اس کو بھی مقام اور مرتبہ مل جائے گا. مسالے موجود ہیں اس قرآن کے ساتھ جڑنے, اس کے مطابق زندگی گزارنے, اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہوا, کتنا بلند مقام مل گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اس قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی وجہ سے, اپنی زندگی کا مقصد قرآن کو بنانے کی وجہ سے, اپنی زندگی میں اس کو ڈالنے کی وجہ سے, اپنے آپ کو قرآن کے مطابق لانے کی وجہ سے کوئی فاروق اعظم بن گیا, کوئی عثمان غنی بن گیا, کوئی علی مرتضیٰ بن گیا, کوئی امام ابو حنیفہ بن گیا, کوئی امام مالک بن گیا, کوئی امام شافعی بن گیا, کوئی امام احمد بن حنبل بن گیا. انہوں نے کیوں اتنا اونچا مقام بلند پایا؟ اس قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کی وجہ سے. آج بھی چھوٹا بچہ بے شک ہو, قرآن کے ساتھ جس نے رشتہ جوڑا ہوا, لوگ اس کو ادب اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں, اس کا لوگ عزت اور احترام کرتے ہیں کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن. اس لیے اپنی زندگیوں کو قرآن سے مزید کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کتاب کے ساتھ صحیح جڑ کر رہیں گے, اللہ عزت دے گا, دنیا میں بھی عزت دے گا, آخرت میں بھی عزت دے گا. اس کے حق ادا نہ کریں گے, دنیا میں بھی خواری ہوگی, آخرت میں بھی خواری ہوگی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور گر تم خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جذب قرآن زیستن, گر تم خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جذب قرآن زیستن. اگر تم مسلمان بن کر رہنا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر مسلمان بن کر رہنا بالکل ناممکن ہے. اس لیے اس قرآن کے ساتھ رشتہ اور تعلق زیادہ سے زیادہ جوڑنا چاہیے. اس کے نزول کا مقصد, اس کے آنے کا مقصد, اس کو اپنی زندگی میں اجاگر کرنا چاہیے. اپنے گھروں میں اس کی تلاوت ہونی چاہیے, گھروں پر اس کا راج ہونا چاہیے, اور اس کی حکمرانی قائم کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.